لقمان حکیم ایک حکیم تھے، ایک غلام تھے، تو اور یہ کہ بڑے نیک اور پارسا اور متقی قسم کے انسان تھے اور بنی اسرائیل میں سے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا کہ تجھ کو بادشاہت عطا فرمائیں یا تجھ کو حکمت کی دولت عطا فرمائیں، تو انہوں نے اللہ سے حکمت مانگی، اور اس حکمت کی دولت ملنے کے بعد آپ نے ایسی باتیں کی جن کی وجہ سے آپ حکیم کہلائے، لقمان حکیم کہلائے۔ تو باوجود اس کے کہ جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک نبی نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو کچھ ایسی نصیحتیں فرمائیں جو اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو قرآن کا حصہ بنا دیا، ایک سورت ان کے نام سے اتاری۔ اور جو نصیحتیں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمائیں، اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا۔ اب جتنے باپ بیٹھے ہیں میری بات کو غور سے سنیے گا، یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے ان لائنز کے اوپر اپنی اولاد کی تربیت کی میرے دوستو، تو آپ ایک دن اپنی اولاد کو دوسروں سے ملواتے ہوئے فخر محسوس کریں گے، بلکہ یہی نہیں، باہر سے لوگ آ کر آپ کو کہیں گے ماشاءاللہ آپ کا بیٹا کتنا اچھا ہے، کتنا فرما بردار ہے، اور طرح طرح سے اس کی تعریفیں کریں گے، اور آپ کا دل پھولے نہیں سمائے گا۔ والدین کی خود تعریف ہو نہ ہو، لیکن جب کوئی ان کی اولاد کی تعریف کرتا ہے تو ان کو ایسا ملتا ہے جیسے دنیا کا سارا خزانہ مل گیا ہم کو۔ تو میرے دوستو، وہ خزانہ کیسے آپ نے حاصل کرنا ہے، اللہ رب العزت آپ کو ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو لقمان حکیم ایک وعظ کے دوران اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ بیٹا دیکھو، اے میرے بیٹے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا کہ یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے، بہت ہی بڑی ناانصافی ہے۔ وہ کہ جس نے پوری کی پوری کائنات بنائی، جو کہ خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے، وہ مالک ہے، باقی ہر چیز مملوک ہے، وہ قادر ہے، باقی ہر چیز اس کی قدرت کے اندر جکڑی ہوئی ہے، وہ ہر کمی کجی سے پاک ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ وہ سوتا ہے، اور ہر تعریف کے لائق وہی ایک ذات ہے۔ بیٹا دیکھو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ انسان اس نے بنائے، چرند پرند اس نے بنائے، سمندر کی مچھلیاں اس نے بنائی، زمین میں جو چیز موجود ہے وہ اسی نے بنائی، ہر وجود ایک اکیلے اللہ کی تخلیق ہے۔ بیٹا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور پھر جو اس نے مخلوق بنائی اس کی ان مخلوق کے اندر جتنی بھی صفات موجود ہیں وہ صفات بھی اسی کی رکھی ہوئی ہیں۔ سانپ کا ڈسنا، ہرن کا دوڑنا، چیتے کا تیز رفتار سے دوڑنا، پرندوں کا ہواؤں میں اڑنا، سمندر کی مچھلیوں کا اندر تیرنا، سمندر کی مچھلیاں پانی سے باہر آئیں تو مر جائیں، انسان پانی کے اندر جائے تو مر جائے، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہے۔ کیڑے مکوڑے اور رینگنے والے اور 10 قدموں والے اور 2 قدموں والے اور 100 قدموں والے، یہ سب کے سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ جتنے پھل ہیں، جتنے پھول ہیں، پھول کی خوشبو اللہ کی طرف سے اور پھلوں کی مٹھاس اللہ کی طرف سے، اور پرندوں کا آسمانوں پر اڑنا اللہ کی مرضی سے، اور گوشت کا مزہ اور سبزی کا مزہ، اور ہر چیز ایک اکیلے اللہ کی بنائی ہے۔ وہ چاہے تو آگ جلائے، وہ چاہے تو پانی نفع دے، وہ چاہے تو ہوائیں نفع دیں، وہ چاہے تو قوم عاد کی طرح ہواؤں کے ذریعے تباہ و برباد کر دیں، وہ ایک اکیلا اللہ ہے۔ اس کی ذات میں کسی کوئی دخل نہیں، اس کو نہ کسی وزیر کی ضرورت، نہ کسی مشیر کی ضرورت، فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، اپنی قدرت دکھانے کے لیے بنا دیے۔ تو دیکھو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ پہلی نصیحت ہے۔ دوسری بات بڑی عجیب فرمائی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ فرما رہے ہم نے حکم دیا انسان کو کہ اپنے وصیت کی، حکم بھی نہیں، وصیت کی، پیار سے، وصیت پیار سے کی جاتی ہے۔ کیسے وصیت؟ باپ کیسے بیٹے کو وصیت کرتا ہے؟ بیٹا میرے بات ایسے کرنا، ایسے کرنا۔ تو اللہ فرما رہے ہم نے وصیت کی، پیار سے سمجھایا انسان کو کہ دیکھ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حملتہ امہ وہنًا علی وہن، ہم جب تو اپنی ماں کی رحم میں تھا تو ہم نے تیری ماں کو وہنًا علی وہن، درد کی لپیٹیں، درد کے اوپر دردیں دیں، تکلیف دی تیری ماں کو۔ حملتہ امہ وہنًا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر، کہ اس کے بعد تیری ماں نے تجھ کو 2 سال تک دودھ پلایا،
اور تیرے ساتھ بندی رہی، اس کا احسان ہے تیرے اوپر. انشکر لی ولوالدیک، اللہ اپنے انشکر لی، میرا احسان مان اور اپنے والدین کا احسان مان. عجیب بات ہے، اللہ نے ایک ہی آیت میں اپنے احسان کو والدین کے احسان کے ساتھ جوڑ دیا کہ جتنا بڑا احسان تیرے اوپر میرا ہے اتنا ہی بڑا احسان والدین کا ہے. اور دیکھ الی المصیر، میرے پاس آئے گا تو جیسے کہہ رہا ہوں ویسے ہی کر کے آنا. آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر تیرے والدین تجھ کو میری فرما برداری سے روکیں تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، لیکن ان کے ساتھ دنیاوی معاملہ اچھا ہی رکھنا ہے. ان کے ساتھ جھگڑے نہیں کرنے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی. لیکن واتبع سبیل من اناب الی، پیچھے تم نے اسی کے چلنا ہے جو تم کو میری طرف لے کر آ رہا ہے. کیونکہ ایک وقت تم نے میرے پاس آنا ہے، تم نے میرے پاس آ کے کھڑا ہونا ہے، میں تم سے پوچھ گچھ کروں گا. ہاں میرے دوستو، یہ وہ تربیت ہے جو ماں باپ نے اپنی اولاد کو دینی ہے. اور یہی 12 13 14 15 سال ہے جس میں یہ بات سمجھانی ہے ماں کا درجہ کیا ہے، باپ کا درجہ کیا ہے. یہاں دوست نہیں بننا، یہاں باپ بننا ہے. ہاں، کیونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد سنیں، آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے دعا دی اس باپ کو جو اولاد کی تربیت کے لیے دیوار کے اوپر کوڑا لٹکائے. اور آپ نے عجیب بات فرمائی کہ باپ کی مار جو ہے وہ اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی. ہاں، غیروں کے طریقوں کے بارے میں نہ سوچنا، غیروں کے پیچھے نہ جانا کہ وہ کیا کرتے ہیں. ہاں، پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ. دیکھ بیٹا، ایک بات یاد رکھنا، اس کائنات کے اندر اگر ایک رائی کا دانہ کسی پتھر کے اندر بھی چھپا ہوا ہے نا، اگر تیرا رب چاہے گا تو اللہ سامنے حاضر کرے گا. اس لیے دنیا میں کہیں جا کر کوئی گناہ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تم چھپے ہوئے نہیں ہو اپنے رب سے. پھر فرمایا، یا بنیا اقم الصلاۃ، بیٹا دیکھو نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، بیٹا دیکھو بیٹا لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا. واصبر علی ما اصابک، یہ بات آخر میں کہی، بیٹا کوئی تیرے ساتھ زیادتی کرے، پی جانا، اچھے اخلاق، یہ سب سے مشکل بات سب سے آخر کے اندر کہی. اور پھر یہ بھی فرمایا، ان ذالک من عزم الامور، بیٹا میں جانتا ہوں یہ بڑا مشکل اور بڑی ہمت کا کام، یہ سکھانا ہے اولاد کو. ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. بیٹا دیکھو گردن اکڑا کے مت چلنا دنیا کے اندر. ہاں، یہ بات اللہ کو بڑی بری لگتی ہے، بہت بری لگتی ہے. یہ جو مغرور لوگ ہوتے ہیں، متکبر لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ کو بڑے برے لگتے ہیں. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. بیٹا اونچی اونچی آواز کے اندر لوگوں سے بات نہ کیا کرو، چیخے مت مارا کرو، ڈانٹا مت کرو، شور مت مچایا کرو. اونچی آواز تو گدھے کی ہوتی ہے اور وہ ایک انتہائی ناپسندیدہ آواز ہے. یعنی تواضع کی طرف دیکھو. اخلاقیات کی جب بات آئی تو کتنا زیادہ سمجھایا. اخلاقیات کی بات آئی، نماز کی بات آئی ہے تو نماز کی بات آئی تو اتنے میں بات ہو گئی، اقم الصلاۃ اتنی بات کر دی. لیکن جب اخلاق کی بات آئی تو باقاعدہ 2-3 آیتیں اللہ رب العزت نے اتاری. تو یہ میرے دوستو وہ نصیحتیں ہیں جو آپ نے اور میں نے اپنی اولاد کو کرنی ہے. اور جیسے کہتے ہیں نا، وی ہیو ٹو ڈرم اٹ ان، ہم نے یہ ان کے اندر گھسانا ہے، ان کے سینوں کے اندر اس بات کو پیوست کرنا ہے کہ بیٹا زندگی ایسے گزارنی ہے. پھر دیکھنا 17 سال کے بعد تمہارے بیٹے کو اللہ کیا ولایت کا درجہ عطا فرماتے ہیں.